آج 17 مئی سن 2007 ہے۔ یہ دن غیر مقلدین کے لیے ماتم کا دن ہے۔ شیعہ جب ماتم کرتے ہیں تو ہائے حسین، اب غیر مقلدین جب ماتم کریں گے تو کہیں گے ہائے کو ہاشمی۔ امریکہ سے فون آئے، انگلینڈ سے فون آئے، سعودیہ سے فون آئے، پاکستان کے کونے کونے سے فون آئے کہ کوہاٹی صاحب اس طرح نہ کرنا۔ اور یہ غیر مقلدین یہودیوں سے بڑے جھوٹے ہیں۔ اتنی مہارت جھوٹ میں نصرانیوں کو حاصل نہیں جتنی کہ غیر مقلدین کو حاصل ہے۔ انہوں نے یہ بات مشہور کی ہوئی ہے کہ کوہاٹی ہم سے 50 لاکھ روپیہ مانگ رہا تھا، 2 لڑکیاں مانگ رہا تھا، تو ہم نے جب ان کا مطالبہ پورا نہ کیا تو یہ دیوبندی ہو گئے۔ حالانکہ یہ ان کی آفت ہے کہ ہم آپ کو 2 لڑکیاں بھی دیتے ہیں، 50 لاکھ روپیہ بھی دیتے ہیں، تجارو گاڑی بھی دیتے ہیں، کا حیات ساری زندگی 10,000 ماہانہ تنخواہ بھی دیں گے، لیکن ہمیں چھوڑنا نہیں۔ میں نے کہا تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم قرآن اور حدیث ہی پر عمل کرتے ہیں، ہم قرآن اور حدیث ہی کو ماننے والے ہیں، میں تو 1.5 سال ہو گیا تم میں رہ رہا ہوں، میں نے تو تمہارا دعویٰ اس کے برعکس پایا۔ حقیقت میں تو نہ تم قرآن کو مانتے ہو نہ حدیث کو مانتے ہو، تمہارے عقائد، تمہارے نظریات، تمہارے اعمال اور تمہارے مسائل وہ تو سراسر قرآن اور حدیث سنت کے خلاف ہے۔ اس دعوے میں تو تم سراسر جھوٹے ہو۔ اور اب انہوں نے تقریباً یہ مسائل چھوڑ دیے کہ قراءت خلف الامام، آمین بالجہر، رفع الیدین، اب یہ کہتے ہیں کہ یہ فروعی مسائل ہیں، عقائد کی بات کرنی چاہیے۔ اور علماء دیوبند کے عقائد سے یہ ٹیک کرتے ہیں، علماء دیوبند کے عقائد کو یہ اپنی سینہ زوری سے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن علماء دیوبند کے عقائد قرآن اور سنت کے مطابق ہیں۔ تمہاری کتاب نزل الابرار میں وہی جو زمان لکھتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں، یعنی بچھو کی صورت میں بھی، سور کی صورت میں بھی، کتے کی صورت میں بھی، ہر صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں، یہ وہی جو زمان غیر مقلد لکھتا ہے نزول الابرار میں۔ یہ لفظ نکرہ کا ہے، نہ یہ نکرہ جانتے ہیں نہ معرفہ جانتے ہیں، اور 1.5 سال میں نے ان کو نکرہ بھی پڑھایا ہے اور معرفہ بھی پڑھایا ہے۔ تمہارا محقق اعظم مبشر ربانی جو لاہور میں رہتا ہے وہ میرا شاگرد ہے۔ وہ کون ہے؟ ہدایہ اس نے مجھ سے پڑھی ہے، وہ میرا شاگرد ہے۔ تو وہی جو زمان لکھتا ہے نزول الابرار میں، اور اس بات کو عقیدے کے مسئلے میں لکھتا ہے، کتاب الایمان میں لکھتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ خنزیر، بچھو
کتے وغیرہ ہر صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں. یہ کفر ہے یا کہ نہیں؟ یہ دجل ہے یا کہ نہیں؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ نزول الابرار تو وحید الزمان نے اس وقت لکھی تھی جب حنفی تھا. یہ اور جھوٹ. نزول الابرار وحید الزمان نے اس وقت لکھی تھی جب غیر مکلف تھا. نزول الابرار میں وحید الزمان لکھتا ہے کہ رفع الیدین کرنا رکوع کو جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ کا عمل ہے. یہ مسئلہ کس کا مسئلہ ہے؟ غیر مقلد کا ہے. وحید الزمان نزول الابرار میں لکھتا ہے کہ امام کی پیچھے مقتدی پر سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے. یہ مسئلہ کس کا ہے؟ غیر مقلد کا ہے. تو نزول الابرار وحید الزمان نے اس وقت لکھی تھی جب تک کا غیر مقلد. اور اسی نزول الابرار میں وحید الزمان لکھتا ہے وَلَوْ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ فِي دُبُرِ نَفْسِهِ فَلَا يَلْزِمُ الْغُسْلَ. طلباء اور علماء تو عبارت کو سمجھ گئے ہوں گے, معنی کو سمجھ گئے ہوں گے. جو عوام ہیں ان کو معنی پھر سمجھا دیں کہ اگر ایک غیر مقلد اپنی گبر میں اپنا ذکر داخل کر دے تو فلا یلزم الغسل, اس سے غسل لازم نہیں. یہ نزول الابرار میں وحید الزمان لکھتا ہے. عبارت پھر سنیں وَلَوْ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ فِي دُبُرِ نَفْسِهِ فَلَا يَلْزِمُ الْغُسْلَ. اسی طرح وحید الزمان نزول الابرار میں لکھتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فاسق تھے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فاسق تھے. اسی طرح اور بہت سارے صحابہ کے متعلق رضی اللہ تعالی عنہم کے متعلق لکھا کہ یہ صحابہ فاسق تھے. اور ان غیر مقلدین سے اگر ایک آدمی مرزائی ہو جائے تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اگر ایک آدمی شیعہ ہو جائے تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اگر ان سے ایک آدمی مماتیوں کی طرف چلا جائے تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تکلیف تب ان کو ہوتی ہے کہ جب ان سے کوئی آدمی دیوبندی حیاتی بن جائے. صرف اس وقت ان کو تکلیف ہوتی ہے. اس وجہ سے غیر مقلدین کے بہت سارے خون میری طرف آئے کہ اگر یار آپ نے بننا بھی تھا تو آپ مماتی بن جاتے, مماتیوں کی طرف چلے جاتے, حیاتیوں کی طرف آپ کیوں گئے ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی مرزائی بن جائے, شیعہ بن جائے, مماتی بن جائے تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اور کل ایک خون آیا اور بھی کافی بکواسات اس میں کیے, کہنے لگا او مرزائیہ کو ہٹیا. میں نے کہا مرزائیوں کو تو میں نے چھوڑ دیا, اب تو میں دیوبندی بن گئی. نعرہ تکبیر, ختم نبوت, علماء دیوبند, حضرت مولانا سعادت پہاٹی, مولانا الیاس گمن, مولانا اسماعیل محمدی, تابع اہل سنت. مرزائیوں کو تو میں چھوڑ آیا ہوں, اب تو میں دیوبندی بن گیا ہوں. اور سرگودے کا غیر مقلد سے پہچان نکلی. آپ میں سے